دماغ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما قلنا تدیانا اللہ ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام سید الکرام سید الفلم افضل جزم جبل مقام الممون نقطة الدار الوجود خاتم السبق والفاتح من خلق المول الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بیت والطیب الوطار المعصوم المنتجبین المظلمین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد لعنت اللہ دائبین واجمین وغاصبین وحقوقہین ومنکر والاسبالین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحسن التفز قبا بے خطا قاسما حسن الامج والمقام الممود ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسقلین وجد الحسن والحسین ننج والحسین للتہ وآزتہ والذین نما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد ماتم حسین شیعہ نے موالیہ نے حیدر قرار کربلا نواز سن 1444 ہجری کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ اے خالق کائنات اس بارگاہ کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ خالق کائنات اس بارگاہ کو بادشاہ رکھ گھر کے فرزند لے بانی مجلس جو بھی ہیں ان سب کو سے تو کلیتا فرمائے سے تو کلیتا فرمائے ان کے گھر کے والے کو بیٹوں کو سن کے ان کی مسز کو ان کی بیٹیوں کو سے تو کلیتا فرمائے۔ اے خالق کائنات یہ بیمار کربلا کا صدقہ جس نے بھی یہ کل رزلٹ آ رہا ہے جس نے بھی سیکنڈ ایئر کا رزلٹ دیا سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں اہل بیت کے صدقے میں اچھے نمبروں سے کامیاب کر جس نے بھی اے خالق کائنات جو حسین کی مظلومیت کا واسطہ بیمار کربلا کے صدقے مظلوم کربلا کے صدقے جو بیمار سب کو خالق کربلا علی و بطول کے صدقے سے تو کلیتا فرما۔ اے کربلا کا واسطہ مجکیر جیسے جہاں جہاں بیدار مجلس ادا کر رہے ہیں سب کو ان کی حفظ امان میں رکھ سب کی زبان میں تصویر عطا فرما۔ اے خالق کائنات تجھے اس بیماری کا واسطہ جس کے بیمار کربلا کا واسطہ تجھے سیدہ زکری پسلیوں کا واسطہ مجھے خیر جیسے جس نے بھی یہ ہو سکے فضل جا دیا یا رد دیا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھو ان سب کو اچھے نمبر رکھو۔ اے خالق کائنات تجھے بیمار کربلا کا واسطہ خالق کائنات تجھے کربلا کا واسطہ اس گھر کو ان کے بچوں کو بیمار کربلا کو خالق کائنات جو بیمار ہے وہ میرے زادار ان سب کو سے تو خالق کائنات ملک کے حفاظت فرما بیمار کربلا کے صدقے اور عدل قائم کرنے والے حکمران کو بھیج دے۔ خالق کائنات تجھے حسین کی مظلومیت کا واسطہ علی اکبر کی جوانی کا واسطہ اس بارے کو بھیج دے کہ آ کر اس قبر پر دیا جلائے جس کی قبر پر دیا جلانے والا کوئی نہیں، جس کے روزے میں سوار کیے گئے جن اماموں کے آج قبر میں سوار اس بی بی کا زخمی پہلو کے جو اپنے زخمی پسلیوں سے بازو اپنے زخمی پسلیوں سے عباس کرتے سیتی رہی اس کی قبر پر دیا جلانے والا کوئی نہیں، اس کی قبر پر دیا جلانے والے کو بھیج دے۔ اے خالق کائنات تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ اے خالق کائنات تجھے علی اصغر کٹے سر کا واسطہ ہے خالق کائنات تجھے جو یعقوب کو یوسف جس نے ملا ہے اس کا واسطہ ہے خالق کائنات تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ اے خالق کائنات تجھے علی و بطول کا واسطہ اے خالق کائنات تجھے حسین مظلومیت کا واسطہ اے خالق کائنات تجھے بی بی سکینہ کے زخمی کانوں کا واسطہ زخمی کانوں کا واسطہ اے خالق کائنات تجھے بی بی زینب کی رضا کا واسطہ اے خالق کائنات تجھے علی اکبر زخمی سینے کا واسطہ اے خالق کائنات تجھے علی اصغر کے زخمی گلے کا واسطہ
اے خالق کائنات تجھے حسین کے مظلومے کا واسطہ، اے خالق کائنات تجھے بازو کا واسطہ، اے خالق کائنات تجھے اون محمد کا واسطہ، اے خالق کائنات تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، اے خالق کائنات تجھے کربلا کا واسطہ، اے خالق کائنات جو جو اس خانے میں جو جو اس خانے میں آئے، جو جو اس خان سے آئے، اس سب کو سے تو کلب جہاں جہاں مجید سزا ہو رہی، جو جو زوارین ہیں سب کی حفظ و امان میں رکھ، جہاں جہاں شیعہ ممالین حضرات بستے ہیں، جو جو مومن اہل بیت محبت کرتے سب کو حفظ و امان میں رکھ، اور کشمیری فلسطینی اور مظلوم سب کو سے تو کل سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جہاں جہاں بھی آذربائیجان جہاں بھی مظلوم آ رہے ہیں جب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو جب بیمار کربلا کر سکتے ہر کسی کو کربلا کا زوار بنا، جو بیمار کا جہاں نہیں جا سکتا سب کو، اور جو زورین ہیں جہاں پر حملہ ہوتے جہاں جو زورین ہیں جہاں جاتے ہیں بائی روڈ ان کی حفاظت کر، جو بائی ایئر جاتے ہیں ان کی حفاظت کر، اپنے وطن خیر و واپسی کر، جو جو عزتداری کرنے آتا ہے حسین کے مظلوم کا بہتر اللہم جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے اتنی جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے اتنی تلوار کرو مل کے بعد اللہ سفر سن 1444 ہجری شہادت امام حسن مصطفیٰ۔ آج کی گفتگو اس کی حسن نواب کے معرفت گفتگو ہے۔ تمہیں کیسے بتائیں کربلا کیا ہے؟ تمہیں کیسے بتائیں کربلا کیا ہے؟ کربلا وہ جو ایک گلدستہ پھول و گلستان تھا، کربلا وہ جو ایک ماتم شبیر آن تھا۔ اب کیسے بتائیں تمہیں، حسین کہتے اسے ہیں جس کی ہر سرحد دنیا کی جو ہر سرحد پہ علم عباس کلاتا ہے۔ حسین کہتے اسے ہیں جو دنیا کی ہر سرحد پہ لگے علم عباس کا۔ حسین کہتے اسے ہیں جو عباس کے بغیر پورا نہ ہو، جو عباس کے علم کے بغیر پورا نہ ہو، جس کا حسین اسے کہتے ہیں۔ میں یوں نہ کہہ دوں، یہ تو معین چشتی نے بھی کہہ دیا تھا، دین است حسین دی پناہ است حسین شاہ است حسین شاہ پناہ است حسین۔ حسین کیا کہنے، سردار ندار در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اس کا مطلب دین بھی حسین ہے، دین است بھی حسین ہے، شاہ بھی حسین ہے، شاہ است بھی حسین ہے، دین پناہ بھی حسین، دین پناہ است بھی حسین ہے۔ تمہیں کیسے بتاؤں؟ اب حسین یہ بھی کہہ رہا ہے، شاہ معین چشتی یہ بھی کہہ رہا ہے جو حقا کے بنا لا الہ است حسین، مطلب جو لا الہ کے بنا بھی حق ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ اب میں تمہیں کیسے بتاؤں جو لا الہ کے بنا حق ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ دین جس کی پناہ میں ہو اسے تو حسین کہتے ہیں، حسین خود جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ حسین خود جس کی پناہ میں ہو اس کو عباس کہتے ہیں، اور عباس جس کی پناہ میں، خود جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس کا جو استاد تھا اسے امام حسن کہتے ہیں۔ عباس کا استاد امام حسن، عباس کا استاد باقی علی کے بیٹوں کا استاد تو عباس کلایا، اور عباس کا غازی عباس علمدار کو استاد امام حسن کلایا۔ میں فکرہ نہ بدل دوں، جس طرح علی کا استاد حضرت محمد مصطفیٰ کلاتے ہیں اور اپنے حسن و حسین کا استاد علی ابن ابی طالب کلاتے ہیں، تو یہ فکرہ غلط تو نہیں ہوگا کہنے علی اکبر کا استاد بھی غازی آباد کلاتا ہے، اصغر کا استاد بھی غازی آباد کلاتا ہے، محمد کا استاد بھی غازی آباد کلاتا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کی قبر پہ جائے، فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، اب نا نبی گئے، فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، نبی گئے، اب نبی نے دیکھا فاطمہ بنت اسد کی قبر، ہاتھ مارا، اب ہاتھ مارا، ابنوں کا تیرا بیٹا۔ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں فرشتہ آیا تھا سوال پوچھنے، اور کہہ رہے ہیں اب جب پوچھا نا من ربوں کا کون رب ہے، من کتابوں کا کتاب کون سی ہے، من نبیوں کا نبی کون ہے، من اماموں کا، باقی سوال تو خود علی نے دے دیے کیونکہ قبر میں علی بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اب سر فاطمہ بنت اسد نے اب علی فاطمہ بنت اسد میں یہ بلکہ یوں فکر بدل دوں، علی نے نہیں دیے، فاطمہ بنت اسد نے دیے، جو بیٹے کی ماں ہو فاطمہ بنت اسد نے سوال کا جواب دیے۔ اب میں فکر یوں نہ بدل کے کہہ رہا ہوں فاطمہ بنت اسد نے جواب دیا، فاطمہ بنت اسد کی قبر پہ ہاتھ مارتے ہیں، مار کے تین سوال کرتے ہیں، ابنوں کا تیرا بیٹا،
مطلب کون؟ جب من اماموں کا پیچھے تھے اب فاطمہ بنت سوچ میں پڑ گئی کیا کہوں، یا علی کہوں یا مرتضیٰ کہوں یا ثقلین حسنین کا بابا کہوں یا فاطمہ کا شوہر کہوں یا زینب کا بابا کہوں یا جبریل کا استاد کہوں یا عید اللہ کہوں عین اللہ کہوں اسد اللہ کہوں وجہ اللہ کہوں عبید اللہ کہوں وجہ اللہ کہوں عبید اللہ کہوں عین اللہ کہوں اسد اللہ کہوں وجہ اللہ کہوں یعقوب اللہ کہوں کعبے کا کنور کہوں سنان کا بابا کہوں کہتے کیا کہوں؟ اب سارے لقب لینے لگے صراط مستقیم کو علی مستقیم کو کعبے کو کنور کہوں سنان کا بابا کہوں بوت رات تو علی اب فاطمہ بنت سوچ میں پڑ گئی، اس لیے سوچ میں پڑی کہ علی کے بیٹا علی کا لقب کون بتاؤں؟ اب وقت اتنا کہنا تھا جب یہ سوال علی کی ماں کا ماں بنی ہے تو امت کی ماں کو کیسے معاف ہوگا؟ امت کی ماں کو کیسے معاف ہوگا؟ یہ دنیا کی ماں کو معاف نہیں ہے، یہی کہنا تھا۔ اب عباس استاد کہلایا، عباس استاد کہلایا۔ آج کے لیے پر دو جملوں سن لو، مجھے آگے بھی جانے سے لیے عباس استاد کہلایا، اور عباس کا جو استاد ہے حسنین ہے۔ کربلا نے نوا کربلا کے مقصد کو سمجھ، مقصد کیا کہہ رہا ہوں؟ کربلا مقصد ہے، میں نے کہا دنیا کی سرحدیں ہلتی ہیں حسین ابن علی کے نام سے، دنیا کی سرحدیں، جو دنیا کی سرحدیں ہلا دے اسے حسین کہتے ہیں، دنیا کی سرحدیں۔ دنیا کی سرحدیں ہلائیں اسے حسین کہتے ہیں۔ عباس کا علم ہر سرحد پر لگا ہے، کوئی سرحد ایسی نہیں جانا نہ ہو۔ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، یہ سائنس نے بھی کہا ہے، یقین نہ ہو تحقیق کر لینا، تو آپ کو سائنس کی ہر کتاب میں مل جائے گا، بڑی بڑی لائبریری ہے، چلے جائیں۔ سائنٹسٹ بڑے بڑے گزرے، وہ کہتے ہیں کچھ ملک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں پر پابندی ہے، کچھ ملک، سارے نہیں، ورنہ ہر مذہبی لحاظ سے بہتر ہے۔ جیسے فلسطین ہے، مسلمانوں پر پابندی، اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، کشمیر ہے، مسلمانوں پر حملہ۔ وہ کہتے ہیں کچھ ملک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں پر پابندی ہے، مسلمان کو اجازت نہیں ہوتی، پر وہ خود ہی سائنٹسٹ کہہ رہے یکم سے 10 محرم تک کوئی مائی کا لال بھی پیدا نہیں ہوا ایسا زمین پر جو عباس کا علم کو روکے اور حسین بن علی کے زلجنا کو روکے، حسین بن علی کے زلجنا کو روکے، عباس کا علم کو روکے اور حسین بن علی کے زلجنا کو روکے۔ کوئی مائی کا لال بھی پیدا نہیں ہوا جو عباس کا علم کو روکے اور حسین بن علی کے زلجنا کو روکے۔ اب دیکھا جائے تو نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا الگ ملک ہے، تبدیل ہو، مطلب جیسے بنگلہ دیش اور پاکستان پہلے کٹھے تھے پھر میں الگ ہو گیا، ویسے وہ بھی الگ ہو گئے جنگ کے بعد۔ تو وہ کہتا ہے جب دیکھا جائے نا وہاں کا ایک ملک نارتھ کوریا، وہاں پر مسلمان کیا، مسلمان کا نام نشان تک نہیں، اگر ہے تو صحیح تو 2.5 آبادی کام، وہاں پر جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی پوری طرح کھل کر جینے کی اجازت نہیں انسانیت کو۔ اب وہ کہتا ہے اتنے بڑے ملک میں بھی مسلمان کم ہیں، غیر مسلم ہیں، انہیں بھی کھل کر جینے کی اجازت نہیں۔ وہ کہتا ہے کیا کہنا حسین بن علی کے، مسلمان تو دور، وہاں کے غیر مسلم بھی یکم سے لے کے 10 محرم تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہو کہ انہیں روکے، جلوس میں ہوتے ہیں، اللہ وہ اٹھاتے ہیں۔ آپ جہاں چلے جائیں آپ کو ہر جگہ ملیں گے علم عباس کا۔ آج اسی کی شہادت پر لے آیا ہوں جس کے جگر کو زہر نے مار دیا، جس کے جگر کو زہر نے مار دیا، جس کے جگر کو زہر نے مار دیا۔
بلکہ یوں کہوں ایک نبی تھا اس سفر کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت ہوئی 28 سفر کے امام حسن علیہ مصطفیٰ کی شہادت ہوئی دونوں کی شہادت ایک ہوئی بس ہجری کا فرق پڑ گیا وہ محمد مصطفیٰ کی 11 ہجری کو شہادت ہوئی اب ادھر کیا کہوں جب شہادت ہوئی 50 ہجری کو امام حسن کی شہادت ہوئی 50 ہجری کو اب جب شہادت ہوئی اب شہادت ہو گئی زہر دیا گیا زہر دیا گیا اب زہر دیا گیا امام حسن کو 50 ہجری کو 11 ہجری کو محمد مصطفیٰ کو دونوں کو جگر زہر نما نبی کے جنازے پہ 11 بندے تھے نبی کے جنازے پہ 11 بندے زیادہ کوئی نہ تھا لاکھوں کی تعداد نہ تھی نبی کے جنازے پہ 11 بندے تھے فاطمہ کے جنازے پہ 9 تھے فاطمہ کے جنازے پہ 11 بندے نبی کے جنازے پہ فاطمہ کے جنازے پہ 9 تھے حسن کے جنازے پہ حسن کے گھر والوں کو چھوڑ کر 5 بندے تھے اب 28 سفر 50 ہجری کی شہادت ہوئی آج 46 ہجری ہو گئی مطلب 1304 ہجری گزر گئی ہے آج بھی ہم سے امت پوچھتی ہے کہ کیوں رو رہے ہو آج بھی 28 سفر جب زہر دیا گیا نا جودہ لانتی نے جودہ بن اسد زہر دیا اب جودہ بن اسد نے زہر دیا اب جب زہر دیا کس کے بنے اب حاکم شام نے وعدہ کیا تھا جو بیلی کے بیٹے کو مارے گا 1000 درہم دوں گی 1000 درہم دوں گا اور اپنے یزید اور اپنے بیٹے یزید کی شہادت کو استقبال کرائے گا جودہ نے زہر دیا جودہ بن اسد تھا ازدارو اس کا بیٹا اسد بھی تھا جس نے علی کو ضرب لگانے کے لیے ملزم کو بھیجا اور حاکم شام ساتھ ملے ہوئے تھے ابن اسد اس کے دونوں ازدارو خلیفہ کی بھانجی تھی اب اس نے زہر دیا زہر نے تڑپایا اتنا کہ کبھی تڑپتا ہے اور روکتا ہے فاطمہ کا لپا روکا تو فاطمہ روکتا اماں تیرا بیٹے کا جگر پھٹ گیا اماں تیرے بیٹے کا جگر پھٹ گیا اماں تیرے بیٹے کا جگر پھٹ گیا اب سیدہ کہ پاس رات کو جب ازدارو زہر جب دینا تھا پتا تھا امام کو زہر دے دیا جائے گا اب جب زہر کا دینا تھا پتا تھا زہر دے دیا جائے گا اب جیسے امام حسن نے رونا اب امام حسن فاطمہ کی قبر پہ کبھی جاتا ہے اب کبھی فاطمہ کی قبر پہ جاتا ہے کبھی اب پہلے نانا کی قبر پہ نانا کی قبر پہ جاتا کہتا نانا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے پہلے میں دفن ہو جو رسول محمد مصطفیٰ رو کو کہتا ہے بیٹا امر متائیں دیتی ہے تو بسم اللہ اب فاطمہ کی قبر پہ جا کر فاطمہ کی قبر پہ جا کر بابا فاطمہ کی قبر پہ جا کر ماں نانا نے تو منع کر دے نانا نے قبر متائیں دیتے تو آپ جا فاطمہ کی قبر پہ جا کر فاطمہ ماں اگر آپ اجازت دو تو آپ کی قبر پہ آ جاؤ آپ کی قبر پہ جگہ مل جائے گی فاطمہ رو کو کہتے رو کو کہتے ماں بہتر رو کو فاطمہ رو کو کہتے اب بیٹا اگر نانا کے پاس امت نہ دفن کرنے دے تو ماں بسم اللہ ماں بھی اپنے پہلو میں دفن کر دے گی اگر آج فاطمہ بجل تو بقی جنت البقی میں سیدہ
सैयदा की कब्र का कंफर्म नहीं, क्योंकि जगह बहुत सारी बताई गई है। एक जगह तो बकीर बताई गई है, एक ताइफ बताई गई है, बहुत सारी जगह के बाद नाम बताए गए, तरीकों में किताबों में लिखे थे यहाँ पर, क्योंकि अली ने उम्मत से फातिमा को छुपाया था। अब दरों ऊपर इतना पता, जन्नतुल बकी में नक्शा जो बना वो 5 कब्रें, इतना बताया जाता है। एक फातिमा के साथ 4 इमामों की, पहले इमाम के इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, दूसरे इमाम बाकिर, और जब तीसरे इमाम जाफर ज़ादिक को, तीसरे इमाम पहले इमाम हसन, जो इमाम बाकिर, इमाम जाफर ज़ादिक और इमाम सज्जाद के साथ दफन है। अब इतना करबला में अब जब देखा जहर दे दिया गया, उम्मे फरवा को रोक कहते हैं, उम्मे फरवा कासिम का है, का क्यों, का कासिम को ला और जिगर पे सुला दे। कासिम था 3 साल का, कासिम को लाया गया, जिगर पे सुला दिया गया। अब जिगर पे सुलाना था, कासिम को जिगर पे सोया। हसन जैसे जिगर पे रोना शुरू है, का अम्मा ये जिगर गरम क्यों है, कामा जिगर गरम का रोक खत्म परवा कासिम को उठा ले, जिगर इससे बर्दाश्त नहीं होगा। अज़दारों अब जहर इतनी लामत, इतनी जहर फैलना शुरू हुआ, जहर को फैलना था। कासिम अज़दारों कासिम के जो कासिम से बर्दाश्त ना हुआ, बाबा के सीने पे सोने जो सोता था वो बाबा के सीने पे, अब उम्मे फरवा को रोक करते, हसन रोक करते, उम्मे फरवा को हुसैन का, हुसैन का, हुसैन आ रहा है। अभी हुसैन को बुला का बहन जाना, अब सारे आ गए। हुसैन भी आ गए, अली के बेटे भी आ गए, हुसैन भी आ गए, हसन भी आ गए। अब बदर रोक करते, हुसैन रोक, हुसैन ये मानत है कासिम तेरे पास, मैं तो करबला में होऊंगा नहीं, ये कासिम को मेरी तरफ से कुर्बान कर दे अपने पर। अब हुसैन को लिया, हुसैन ने कासिम को लिया, अब कासिम को लिया, सारे बीबी ज़ैनब ने कफन तैयार किया। अब जैसे कफन तैयार किया, कफन पहनाना शुरू किया, जिगर इतना गर्म था, कफन पहनाना था। जैसे कफन पहनाए इमाम हसन को, अब जैसे बीबी ज़ैनब रोक कहते हैं हर कोई आगे गाजियाबाद नहीं आएगा। अब जैसे का गाजियाबाद नहीं का इमाम हसन रोक कहते कल ज़ैनब वाले को गाजियाबाद आएगा, कल गाजियाबाद कहाँ है, कब देखा तो गाजियाबाद दरवाजे पे देख रहा था, लोग अब इस गाजियाबाद को रोक कहते भैया से नाराज है, तब भैया मैं आपसे नाराज हूँ। ज़ैनब जैसी बहनों के बाहर खुले हुए उसने दिया। अब जनाजे को उठा कर चलना था, जैसे जनाजे को उठा को तैयार हो गया, जनाजे को उठा को कर मदीने मोहम्मद मुस्तफा के कब्र पे गए दफनाने के लिए गए। अब यहाँ पर एक खच्चर पर होकर बैठकर आ गई, अब तीर बजाया, अब जाए 70,000 काफले के 70,000 का काफला था, 70,000 की फौज आ गई, तीर बजाया। अब 70 तीर इमाम हुसैन के जनाजे पे लगे। अब इमाम हुसैन को कहते ना मारो, मैं अपने भैया को वापस लेके चला जाता हूँ। अब जैसे गया अब्बास तलवार लेकर बैठ जा रहा था, अब जैसे तलवार नहीं दिखेगी तो ज़ैनब रोक ले जाए रोक अब्बास यहाँ पर तलवार ना उठाई, उसकी हालत देख जो दरवाजा उठा के बैठा हुआ है, भैया पे भैया दरवाजा अब तलवार को ठीक पे रखा, अब वापस चला गया, तलवार को भैया पे रख के जाकर लाशें उठाए। अब लाशें को ज्यादा उठाना था, जैसे ही लाशें को उठाया, लाशों को उठाया, अब लाश इमाम हसन को उठाया, वापस आ गया। ये एक बार जनाजा है अहले बैत जो घर वापस वाला, जो घर वापस आया, जो घर वापस जनाजा आया। अब जनाजे का वापस आना था, अब जनाजा जैसे वापस आ गया, अब जैसे वापस कफन दे दे। अब ज़ैनब पहले रोक कहते भैया ये कफन तो आपका था, अब एक ही कफन बच्चा का खून नहीं रुक रहा, जनाजे पे खून निकलता है, अब कफन का खून रोका। अब जैसे रुका तो फिर दफना, अब रोक अम्मा को दफनाते, ऊंचा रोक कहते बनाना आपकी उम्मत ने हम प्यार आप जाने के बाद एक बार अम्मा को मारा था, कोई बाबा को भी अंदर देखो और हसन को